اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرامز کی سیریز کے تسلسل میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اس دنیا میں ضلالت اور گمراہی کا دورہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں اور مرسلوں کو اپنی چمکار کے دکھانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہر عمل اسی کام میں تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو اس دنیا میں قائم کیا جائے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو اس وقت آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بیان فرمائیں۔ ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے بچپن کا زمانہ اسی پاک بستی میں گزرا، مکہ کی گلیوں میں گزرا، اور آہستہ آہستہ بلوغت کی عمر تک پہنچ گئے۔ اور آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے، وہی آپ کی پرورش کرتے تھے، اور وہی آپ کے اخراجات جو تھے، گھریلو اخراجات، وہ برداشت کرتے تھے۔ مگر ابو طالب کی اپنی معاشی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہ تھی، اس لیے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ اپنی تجارت کے سلسلے میں شام گئے، یمن گئے، بحرین گئے اور بعض علاقوں میں گئے۔ آپ اپنی تجارت کے لحاظ سے امین، دیانتدار، محنتی، نیک، مخلص، سچائی پہ قائم انسان تھے، اور اسی تجارت کی وجہ سے آپ کو غیر معمولی نفع اپنی تجارت میں ہونے لگا، اور اس وجہ سے آپ کو سارے علاقے میں امین کا لقب ملا۔ آپ نے ایک موڑ پہ آ کر کہ مکہ کی ایک خاتون تھی خدیجہ بن خویلد، وہ اپنی نیکی اور تجارت کے لحاظ سے وہ بھی مشہور تھی، ان کا حتیٰ کہ لقب بھی طاہرہ تھا۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا، اور اس میں آپ کو بہت ہی نفع ہوا، بہت مالی فائدہ ہوا اس تجارت میں۔ میسرہ نے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا اور دیانتداری کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، ان کے پہلے 2 شوہر یکے بعد دیگرے وفات پا چکے تھے۔ ان کو مکہ والوں نے پیغام شادی کے بھیجے، یہ ہر ایک کے انکار کر دیتی تھی، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور میسرہ سے آپ نے آپ کی خوبیوں کو سنا، تو آپ نے خود میسرہ کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب اور بعض اقرباء سے مشورہ کیا، اور آپ شادی کے لیے رضامند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب نے 500 درہم پہ پڑا۔ اس طرح آپ کی شادی ہو گئی۔ والد آپ کے پہلے فوت ہو چکے تھے، آپ کے جو چچا تھے عمر بن اسد، وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ یہ رشتہ اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا مضبوط تھا کہ تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ پاکیزگی کی صرف میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کے آنے والی تھی، برتن اور کچھ کھانا لے کے آنے والی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، اسے اس کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ دیکھیں اتنی وہ پاک خاتون تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے اور جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام کہا۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کے آگے ساری تاریخ سے پتہ چلتا ہے، جس کے اوپر مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے، کہ یہ ایک بڑے تناعم میں آرام اور آشائش کی زندگی ان کی تھی، دولت مند خاتون تھی۔ جو تلخیاں زندگی کی تھیں وہ انہوں نے کچھ زیادہ برداشت نہیں کی تھیں، لیکن سب سے زیادہ ان کا صبر آزما دور وہ تھا جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے شیبہ ابی طالب میں محصور کر دیے گئے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال وہاں محصور رہے۔ کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ مختلف قسم کی روایات آتی ہیں کہ بعض صحابہ تو پتوں اور چمڑا کھا کے گزارا کرتے رہے، لیکن یہ وہاں پر صبر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور ان مصائب نے، ان تنگیوں نے، ان حالات نے ان کے اوپر ایسا اثر کیا کہ آپ 2 یا 3 مہینے کے بعد اس کے بعد آپ وفات پا گئیں۔ اور یہ سارے کا سارا عرصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کامل وفاداری کے ساتھ گزارا۔ آپ کے تمام ایمانوں پر آپ ایمان لائیں، جو دعویٰ آپ فرماتے تھے آپ اس پہ ایمان لاتے تھیں۔ ایک اور بات کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، کہ مخالف سمت بھی دیکھ کے ہم کو بعض باتوں کا علم ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں 2 انبیاء ایسے ہیں جن کی بیویوں کا ذکر آتا ہے، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ انہوں نے خیانت کی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا اپنے شوہروں کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ اولیٰ نے بڑے کمال اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت اور وفاداری کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور مشکل سے مشکل وقت بھی آپ کے ساتھ پہاڑ کی طرح اور چٹان کی طرح کھڑی رہیں۔ اور آپ ہی کو یہ سعادت نصیب ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، آپ ہی وہ تھیں یا حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جن سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، جس کا ذکر بعد میں آئے گا تھا۔ یہ مختصر وہ ذکر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے کب نکاح اور شادی ہوئی۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے بعد اپنا تمام مال اور اپنے تمام غلام جو تھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیے تھے، اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست۔ جیسا کہ ابھی محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال بیان کی جاتی ہے۔ تو شادی کے بعد اور یہ بھی ذکر ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں مالدار خاتون مشہور تھی، کافی اموال ان کے پاس موجود تھے، کافی غلام ان کے پاس موجود تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوتا ہوگا، ان کا حساس دل یہ محسوس کرتا ہوگا کہ ان کی بیوی مالدار ہیں، کافی اموال ان کے پاس ہیں، اور خود وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں نہایت سادہ زندگی، پوری زندگی انہوں نے نہایت سادہ گزاری ہے، اور شادی کے وقت بھی ان کی عمر بہت سادہ تھی، کوئی مال و متاع یا غلام وغیرہ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو محسوس کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ازدواجی زندگی میں شاید لطف محسوس نہ ہو، یہ سوچ کر کہ میری بیوی تو مالدار ہے اور میری زندگی بالکل سادہ ہے۔ تو آپ نے ارادہ کیا اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں اپنے تمام غلام اور تمام اموال آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ارادے کو معلوم کیا تو آپ نے پھر پوچھا ان سے دوسری مرتبہ تصدیق کرنے کی غرض سے غالباً کہ کیا سچ مچ آپ اپنے تمام اموال اور اپنے تمام غلام میرے سپرد کرنا چاہتی ہیں؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں اپنے تمام اموال اور تمام غلام آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
تو میرا جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں تمام کے تمام غلام کو آزاد کر دوں۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام غلام بلائے گئے اور آپ نے اسی وقت ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، اور جتنے بھی اموال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تھے، اور حضرت خدیجہ نے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مالک بنا دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اموال بھی غربا میں تقسیم کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ لیکن ان غلاموں میں سے وہ سارے غلام تو آزاد ہو گئے، لیکن ان غلاموں میں سے ایک غلام تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی حضرت خدیجہ کے غلاموں میں سے تھے۔ جب سب غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تو حضرت زید نے، جو بہت ہوشیار اور زیرک تھے، اور انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے میں ہی میری بھلائی اور بہتری ہے، انہوں نے اس وقت انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک آپ مجھے آزاد کرتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ اور پھر ایک موقع اور آیا، یہ حضرت زید جو تھے یہ دراصل ایک آزاد خاندان کے لڑکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام، وہ تجارت کیا کرتے تھے، مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اس تجارت کے دوران کچھ غلام خرید کے لائے، ان میں سے یہ بھی تھے۔ یہ آزاد خاندان کے تھے لیکن لوٹ مار میں ان کو قید کر لیا گیا تھا اور غلام بنا لیا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ جو غلام خرید کر لائے ان کو بھی خریدا اور حضرت خدیجہ کے سپرد کر دیا۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارے غلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے تو یہ بھی آپ کے سپرد ہوئے، تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں آزاد نہیں ہونا چاہتا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کیا۔ پھر ایک موقع اور آیا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے والد حارثہ اور اس کے چچا جن کا نام کعب تھا، یہ دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ گئے۔ شاید پتہ لگ گیا ان کو کہ حضرت زید جو ہیں مکہ میں ہیں، تو وہ مکہ پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، معلوم کیا کہ زید ان کے پاس ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کا مطالبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم اگر جانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ان کے والد نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے اپنے والد کو عرض کیا کہ میں نے جو صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معلوم کی ہے اور پتہ کیا ہے، میں نے ان صفات کو معلوم کرنے کے بعد میں ان کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ان کی سنی تو ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور اعلان کیا کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور ان کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد سے زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد پکارا جانے لگا۔ لیکن بعد میں جب ہجرت کے بعد اس کی مناہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ کسی کو بھی اپنا منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں ہے، تو اس کے بعد سے پھر ان کو زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ تو بہرحال زید نے 2 دفعہ اس بات سے انکار کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر وہ آزادانہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ واقعہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلاموں کو آزاد کرنے کا جو واقعہ ہے، اس سے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 اہم پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ 2 اہم پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ملنے کے بعد اور یہ اموال آپ کے سپرد ہونے کے بعد دنیاوی لالچ کوئی نہیں کی۔ آپ نے اپنی اسی سادہ زندگی کو برقرار رکھا اور اپنی زندگی کا اصل موٹو جو آپ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پانا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا، اسی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنایا، اور شائبہ تک دنیاوی لالچ کا آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شروع سے غلاموں کی تئیں بہت ہمدردی اور محبت تھی، اور ہمیں آپ کی سیرت کے واقعات سے پتہ لگتا ہے، اس کی تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، کہ کس طرح آپ نے غلاموں کی آزادی کا انتظام اپنے زمانے میں فرمایا، ان کے لیے اصول و ضوابط اور قواعد مقرر فرمائے۔ کوئی حقوق نہیں تھے ان کے ساتھ ظلم کا سلوک کیا جاتا تھا، اور ان کی آزادی کا تو محال در محال تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں
آپ کے پاس غلام آئے تو سب سے پہلا کام ہی یہی کیا کہ ان کو سب کو آزاد کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ زید نے آزادی کو پسند نہیں فرمایا اور ہمیشہ آپ کی غلامی میں آخر تک رہے۔ تو یہ مختصر اس واقعے کی تفصیل ہے کہ کس طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام غلاموں کو بھی آزاد کیا اور ان اموال کو بھی غرباء میں تقسیم کیا جو حضرت خدیجہ نے آپ کے سپرد فرمائی تھی۔ جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کی گزارش محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ ہمارے ناظرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متعلق کچھ بیان فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں تاریخ میں کوئی صحیح تعداد کا صحیح طور پہ علم نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ معین طور پہ تاریخ کو جمع کیا جا سکے۔ جو بعض کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے، اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت گہرائی سے تاریخ اسلام کا جائزہ لیتے تھے، آپ نے جو بچوں کی تعداد بتائی وہ 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں، یعنی لڑکوں کے نام جو آپ نے بتائے قاسم، طاہر، طیب، اور ایک ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ 3 بیٹیاں تھیں، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ 3 بیٹیاں تھیں۔ یہ تو حضرت صاحبزادہ صاحب کی تحقیق تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب چشمہ معرفت میں یہ تحریر فرمایا کہ بعض تاریخ دان اور جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے یہ علم میں ہوگی یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے یعنی 11 بچے تھے۔ آپ نے تاریخ دان کے حوالے سے یہ چشمہ معرفت میں یہ بیان کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی تعداد جو بیان کی وہ 12 بچے بیان کیے کہ 8 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ یہ سارے کے سارے وہ بچے تھے جو کہ بلوغت سے پہلے مختلف اعمار میں وفات پا گئے، اور کوئی ایک لڑکا ایسا نہیں تھا جو بلوغت کی عمر میں پہنچا۔ ہاں، لڑکیاں جو تھیں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچیں اور ان کی شادیاں ہوئیں۔ مثال کے طور پر رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکے بعد دیگرے ہوئی۔ جب پہلی وفات پا گئی تو دوسری سے شادی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد جو تھی وہ شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور وہی آگے یہ ساری اولاد کہلاتی ہے۔ ایک بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن بہرحال یہ سارے میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو یہ مختلف تاریخ کی کتب میں مختلف تعداد اور مختلف نام جو ہیں وہ تاریخ دانوں نے لکھے ہیں۔ لیکن ایک بات جو حتمی اور یقینی ہے وہ یہ کہ لڑکوں میں سے کوئی بھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ یہ بات حتمی اور یقینی ہے کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اور یہی بات قریش مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان کہتے تھے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب اس کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں تو ہماری اصطلاح کے مطابق آپ وہ ہیں جس کا کہ ابتر کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھ اے لوگو، دیکھو ایک بات کہ تم جو دشمن ہو اِنَّ شَانِئَکَ وہی ابتر رہیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہوگی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد مردوں میں سے تھے، کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو استدراک کے لیے آتا ہے پہلے جملے میں جو شبہ پیدا ہو گیا ہوتا ہے دوسرے جملے میں اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ پہلے جملے میں یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ جب آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، اب نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ ابتر اور بے اولاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ اس طرح کیا، وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے۔
इस नाते वो तमाम मोमिनों का बाप है। इसी सूरह अहज़ाब में जहाँ ये आयत है, आगे चंद आयतों में है अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, उसकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पे मोमिनों के बाप करार पाए। तो तुम जो ये कहते हो मर्दों में से किसी का बाप नहीं, तुम बिल्कुल गलत और झूठ बोल रहे हो। और इतना ही नहीं, वह ख़ातमुन नबिय्यीन, वो तो ऐसा है जो कि नबियों की आगे मोहर है, इसकी इत्तिबा से आगे नबी, सिद्दीक, शहीद, सालेह रूहानी औलाद चलती चली जाएगी। तो खुलासा कलाम ये कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लड़के थे उनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया किसी हिकमत के तहत वो बलूगत तक नहीं पहुँचे, बच्चियाँ पहुँची। रूहानी औलाद आपकी क़यामत तक रहेगी और ये चलती चली जाएगी। ये है खुलासा आपके सवाल का। प्रोग्राम के तसलसल में खाकसार का अगला सवाल मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब लोन साहब से ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुतालिया करने से ये बात पता लगती है कि जिस वक्त खाना काबा की असर नौ तामीर की गई और जिस वक्त हजर अस्वद के मकाम पर पहुँचे तो कबाइल कुरैश पे इस बात को लेकर सख्त झगड़ा हुआ कि इस पत्थर को, हजर अस्वद को, उसके अपने मकाम पर कौन सा कबीला रखेगा। तो इस हवाले से खाकसार की गुजारिश है कि कुछ रोशनी डालें। जी, खाने काबा को बैतुल अतीक कुरान मजीद में कहा गया है सबसे पुराना घर, और इसी तरह कुरान मजीद में खाने काबा के ताल्लुक़ से ये भी आता है कि इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, कि यकीनन पहला घर जो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया गया है वो घर है जो मक्का में है, यानी खाने काबा है। तो इस लिहाज से हमें पता लगता है कि खाने काबा की तामीर मुख्तलिफ़ मराहिल में, मुख्तलिफ़ मौक़े पे, मुख्तलिफ़ अंबिया के ज़रिए से हुई है और होती रही होगी। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से ज़िक्र आता है कि उन्होंने इस इमारत को असर नौ एक बार तामीर किया था और इसकी बुनियादों पर ही इसको तामीर किया था। चनांचे कुरान मजीद में आता है, आयत करीमा है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि जब इब्राहीम ने खाने काबा की बुनियादों को बुलंद किया और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों ने रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, और वो ये दुआ साथ साथ पढ़ते रहे कि ए हमारे रब, हमारी इस काम को कबूल फरमा, यकीनन तू समी है और अलीम है, सुनने वाला है और जानने वाला है। तो जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ औक़ात में खाने काबा की तामीर और असर नौ तामीरात होती रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब कुरैश ने महसूस किया कि खाने काबा की इमारत काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी खस्ता हो गई है, तो इसको असर नौ तामीर करने की अब ज़रूरत है। लेकिन वो इस बात से डरते थे कि कहीं इसको तामीर करने के लिए जो इमारत थी उसको पहले गिराना था, उसके बाद फिर दोबारा तामीर करना था। तो खाने काबा की इमारत को गिराने से डर रहे थे वो कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए। मुक़द्दस इमारत उसको बहरहाल समझा जाता था और है। तो इस पर वलीद बिन मुग़ीरा जो एक सरदार थे, उन्होंने एक रात जब ये देखा, तज़ब्ज़ुब की हालत है, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक रात खुद ही खाने काबा की तामीर असर नौ करने के लिए उसको गिराना शुरू कर दिया। तो दीगर लोगों ने भी, जो कुरैश के दीगर लोग थे, सरदार थे, जब उन्होंने देखा कि वलीद बिन मुग़ीरा को तो कुछ भी नहीं हुआ, उन पर तो कोई आफत नहीं आई, तो इस पर वो सारे तैयार हो गए और उन्होंने खाने काबा को गिराना शुरू कर दिया और उसकी तामीर असर नौ शुरू कर दी। चनांचे वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन बुनियादों पर उसको असर नौ तामीर किया था, उन्हीं बुनियादों से उन्होंने उसको असर नौ तामीर करना शुरू किया। और शुरू करते करते फिर हजर अस्वद के रखने का मामला सामने आ गया, जैसा कि आपने भी सवाल में भी ज़िक्र किया। तो जितने भी कबाइल थे, हजर अस्वद को उठाकर उसको अपनी जगह रखने को एक बहुत बड़ा एज़ाज़ समझते थे। चनांचे उन सब कुरैश के ख़ानदानों में झगड़ा शुरू हो गया। कोई कहता था मैं रखूँगा, कोई कहता था मैं रखूँगा। तो इस तरह से ये झगड़ा पड़ गया कि अब रखेगा कौन। चनांचे हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब सीरत ख़ातमुन नबीयीन में ज़िक्र फरमाया है कि बाज़ कबाइल ने, बाज़ ख़ानदानों ने खून की प्याली में अपनी उंगलियां डुबो डुबो के कस्में खाईं
کہ یہ اعزاز ہم کسی دوسرے قبیلے کو نہیں دے سکتے، یہ اعزاز ہمیں ہی حاصل ہوگا اور کسی قبیلے کو نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کی مطلب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی حجر اسود کو رکھنے کے تعلق سے، اتنا بڑا جھگڑا پیدا ہو گیا تھا کہ اس کو رکھے گا کون۔ چنانچہ اس پر جب یہ صورتحال سامنے آئی تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سردار تھے، انہوں نے ایک تجویز پیش کر دی سب کے سامنے، سب جمع تھے تو سب کے سامنے ایک تجویز انہوں نے پیش کر دی کہ جو بھی سب سے پہلا شخص حرم کے اندر داخل ہوگا اس کے ذریعے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ تو سب نے اس پر اتفاق کیا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اس وقت جو بھی سب سے پہلا فرد، جو بھی سب سے پہلا شخص یہاں حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ تجویز جب پاس ہو گئی ان سب کے درمیان، تو کچھ عرصے کے اندر ہی، تھوڑی سی اثنا میں ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دکھائی دے اور وہ حرم کے اندر داخل ہوئے، اور جو ہی وہ حرم کے اندر داخل ہوئے تو سب نے پکار کر کہا کہ امین آیا، امین آیا۔ جیسا کہ بھی ذکر بھی ہوا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مشہور تھا کہ یہ نہایت امین اور امانت دار انسان ہے، اور اس وقت جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو سب نے یہی کہہ کر ان کو پکارنا شروع کیا کہ امین آیا، اور سب کو اس بات سے ایک لحاظ سے سب کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ سب سے موزوں شخص اب یہاں آ گیا ہے، اور یہ سب سے موزوں شخص ہی ہمارے قضیے کا فیصلہ اب کر لے گا۔ اور وہ قضیے کا فیصلہ بھی کتنا زبردست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریخ کا حصہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آئے اور انہوں نے اپنا واقعہ سارا ان کے سامنے بیان کیا، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتاری، چادر کو زمین پہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کے اندر ڈال دیا، چادر کے اندر، اور جتنے بھی قبائل جمع تھے ان سب کے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کے کونوں کو اب سب کے سب پکڑ لو۔ سب نے بڑی بشاشت کے ساتھ، بڑے خوش ہو کر سب نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور اس کو اٹھا کر اس جگہ لے گئے جہاں اس کو رکھا جانا تھا، اور وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح سے وہ تمام کے تمام قبائل کے سردار جو وہاں موجود تھے وہ خوش ہوئے اور بڑے اطمینان اور بڑی بشاشت سے اس فیصلے کو قبول کیا۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر اس زمانے میں ہوئی، اس تعمیر کے وقت حجر اسود کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی عملاً اس کو اپنی جگہ پہ رکھوایا۔ تو یہ بھی ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے۔ بہرحال وہ یہ جو جھگڑا ان کے مابین، ان قبائل کے مابین ہوا تھا، بڑے ہی پرحکمت انداز میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ کیا، اور سارے کے سارے قبیلے کے جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے، سردار، وہ سب خوش ہوئے اور اطمینان سے انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام میں خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ دنیا ختم ہونے کو ہے، مگر اس کامل نبی کے فیضان کی شعائیں اب تک ختم نہیں ہوئیں۔ اگر خدا کا کلام قرآن شریف مانے نہ ہوتا تو فقط یہی نبی تھا جس کی نسبت ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ اب تک ما جسم انصری زندہ آسمان پر موجود ہے، کیونکہ ہم اس کی زندگی کے صریح آثار پاتے ہیں۔ اس کا دین زندہ ہے، اس کی پیروی کرنے والا زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے زندہ خدا مل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ خدا اس سے اور اس کے دین سے اور اس کے محب سے محبت کرتا ہے، اور یاد رہے کہ در حقیقت وہ زندہ ہے اور آسمان پر سب سے اس کا مقام برتر ہے، لیکن یہ جسم عنصری جو فانی ہے یہ نہیں ہے، بلکہ ایک اور نورانی جسم کے ساتھ جو لازوال ہے اپنے خدائے مقتدر کے پاس آسمان پر ہے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 118 119 حاشیہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔